لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للملحدين والصلاة والسلام على مولانا ومولا الثقلين بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات واجب الاحترام سامعین کرام، محبان اہل بیت علیہم السلام، کربلائے عظمت الدولہ میں منعقد ہونے والے خمسے کی آج تیسری مجلس کو خطاب کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور موضوع گفتگو جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے، امامت اور نظام ہدایت ہے. میں نے اب تک جو 2 دن مجالس خطاب کیں اس کا ماحصل یہ ہے تاکہ آج کی گفتگو سے مربوط ہو سکیں کہ پروردگار عالم نے اس کائنات میں آدمی کو بھیجنے سے پہلے ہادی کو بھیجا تاکہ کوئی انسان بھی محتاج ہدایت نہ رہے اور وہ یہ رب کی بارگاہ میں شکایت نہ کر سکے کہ اے پروردگار ہم تو تھے مگر کوئی ہدایت کرنے والا نہ تھا. اس لیے پہلا انسان ہی روئے زمین پر جو آدم کی شکل میں بھیجا وہ ہادی کی شکل میں بھیجا کہ آدم ہی ہدایت کا پیکر بن کر روئے زمین پر تشریف لائے اور 1,24,000 ہادی نبیوں کی شکل میں یکے بعد دیگرے بھیجتا رہا. اور پھر جہاں نبوت کا خاتمہ ہوا، جہاں رسالت کا خاتمہ ہوا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر، وہاں سے پھر آغاز امامت ہوا. امامت کے سلسلے کو جاری فرمایا اور امامت کو قیامت سے ملا دیا تاکہ قیامت تک روئے زمین پر کوئی انسان بھی محتاج ہدایت نہ رہے اور وہ یہ نہ کہہ سکے کہ اے پروردگار ہمارے زمانے میں ہادی نہیں تھا لہٰذا ہم محروم ہدایت رہے. تو کائنات میں کوئی انسان بھی محروم ہدایت نہ رہے، اس کے لیے پروردگار نے نبیوں کو بھیجا، اماموں کو بھیجا اور ایک سلسلہ قائم کیا ہدایت کا کہ یہ ہدایت کا جو سلسلہ ہے اور یہ جو نظام ہدایت ہے اسے نافذ کرنے والے انبیاء ہیں اور ائمہ ہیں. اب عزیزان محترم، کل جہاں گفتگو کو میں نے ختم کیا تھا اور تقریر جہاں روکی تھی وہیں سے مسلسل ہو رہا ہوں کہ پروردگار عالم نے امامت کا آغاز کیا امام علی علیہ السلام سے، اور تمثیلی امام کے طور پر حضرت ابراہیم کو امامت عطا فرمائی. اور حضرت ابراہیم کو بھی جب امامت عطا فرمائی تو حضرت ابراہیم کو تحفے میں امامت نہیں دی، گفٹ میں امامت نہیں دی، بلکہ امتحان لیا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ یعنی ابتلا میں مبتلا کیا. پھر فَأَتَمَّهُنَّ جب وہ کامیاب ہو گئے تب اعلان کیا کہ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. ہم نے ابراہیم کو لوگوں کا امام بنایا. اور جب امام بنایا تو ابراہیم نے کیا کہا کہ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي،
اے پروردگار میری ذریت میں بھی امامت کو جاری رکھنا۔ تو حضرت علی کو جو امامت ملی دراصل وہ دعائے ابراہیم کا نتیجہ تھا، کیونکہ علی ہیں اولاد ابراہیم۔ توجہ چاہتا ہوں، تو میں نے کل عرض کیا تھا کہ حضرت ابراہیم کی امامت کا اعلان بھی قرآن میں موجود ہے، اور حضرت علی علیہ السلام کی امامت کا اعلان بھی قرآن میں موجود ہے۔ میں 2 دن سے مسلسل اسی سبجیکٹ پر آپ کو آیات سنا رہا ہوں، اور اب آج وہ منزل آ گئی کہ جب میں یہ عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ پروردگار نے یہ فرمایا ہے قرآن مجید میں کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم محشر کے میدان میں ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ محشر کے میدان میں خلیفہ کے ساتھ نہیں بلائیں گے، امام کے ساتھ بلائیں گے۔ توجہ چاہتا ہوں، کیوں بلائیں گے؟ میں عرض کر چکا کل، کیونکہ یہ سلسلہ امامت قیامت تک کے لیے ہے، تو امام قیامت تک قائم رہیں گے، اور آج بھی قائم کے دم سے یہ دنیا قائم ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزان محترم، اب امام کے ساتھ جانا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ خبردار محشر میں جب آنا تو امام کے ساتھ آنا۔ اب کیسے امام کے ساتھ جائیں وہ بھی میں نے عرض کیا کہ 2 مسئلے ہیں اس میں کہ کیسے امام کے ساتھ آنا ہے۔ پہلا یہ ہے کہ اس کے ساتھ آنا ہے جو اللہ کا بنایا ہوا ہے، اس کے ساتھ نہیں آنا جو بندوں کا بنایا ہوا ہے۔ جو منصوص من اللہ ہے اس کے ساتھ آنا ہے، دوسرے گنہگار کے ساتھ نہیں آنا، اس لیے کہ جو گنہگار ہوگا وہ امام نہیں ہو سکتا۔ جو خود اپنے گناہوں کی فریاد محشر کے میدان میں کرے، جو خود بخشش کا طلبگار ہو، وہ آپ کو کیا بخشوائے گا؟ میں توجہ چاہتا ہوں، تو ایسا امام منتخب کرو کہ جو عصمت کے حصار میں ہو، جس سے امکان خطا نہ ہو، وہ آپ کی خطاؤں کو بخشوائے۔ تو اب عزیزان محترم، پھر قرآن نے واضح کیا آگے چل کر کہ امامت کی 2 قسمیں ہیں۔ پوری توجہ دیکھیں، جو ابھی تک کی گفتگو ہے اس سے مسلسل ہو رہا ہوں میں۔ 2 قسمیں اللہ نے قرآن مجید میں اماموں کی بتائیں۔ موضوع گفتگو کیا ہے؟ امامت اور نظام ہدایت۔ تو کیسے امام ہیں وہ جن کو نظام ہدایت سونپا اللہ نے؟ توجہ چاہتا ہوں، دیکھیں اب اس کی پہچان قرآن میں بتائی کہ دیکھو خبردار کسی اور نظام کا شکار نہ ہو جانا۔ اگر ہدایت کے نظام پر عمل کرنا ہے تو پھر امام سوچ سمجھ کے منتخب کرنا، یعنی امام اسے نہ بنانا جو لوگوں کا بنایا ہوا ہو، امام اسے ماننا کہ جو اللہ کا بنایا ہوا ہو۔ اب عزیزان محترم، 2 قسمیں قرآن نے دی اماموں کی، توجہ فرمائیے گا ابتدائی منزل ہی میں۔ پہلی قسم اماموں کی کون سی ہے؟ سورہ انبیاء 21واں سورہ، 21ویں سورہ کی 73ویں آیت، جو میں نے سرنامہ کلام قرار دی ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں ہم نے پیشوا بنایا ہے، جنہیں ہم نے امام بنایا ہے، وہ ہمارے حکم سے لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں۔ ہم نے انہیں امام بنایا ہے اور وہ ہمارے ہی حکم سے لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں۔ وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے حکم سے لوگوں کی ہدایت بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہ ہمارے عبادت گزار بندے ہیں۔ اب عزیزان محترم، اس کے بعد پروردگار فرماتا ہے کہ یہ وہ طبقہ ہے اماموں کا جسے ہم نے بنایا ہے اور ہمارے ہی حکم سے لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں، اور ایک طبقہ وہ ہے جنہیں لوگوں نے بنایا ہے اور وہ لوگوں کے مطابق ہی ہدایت کرتے ہیں، یعنی وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ کس بات سے خوش ہوگا،
وہ یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ کس بات سے خوش ہوں گے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. اللہ کس بات سے خوش ہوگا انہیں اس کی پرواہ نہیں ہے. لوگ کس بات سے خوش ہوں گے وہ اس بات کا خیال رکھتے ہیں. تو پروردگار نے کہا جنہیں ہم نے بنایا ہے وہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں اور لوگوں کو جنت کی طرف لے کر جاتے ہیں. توجہ چاہتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ اس کے بنائے ہوئے ہیں, اس کے مطابق ہدایت کرتے ہیں تو کہاں جائیں گے؟ جنت جائیں گے. توجہ رہے. پھر دوسرا طبقہ کون سا ہے؟ اس کے لیے سورہ قصص قرآن مجید کا 28واں سورہ, 28ویں سورے کی 42ویں آیت میں اب امامت کا جو دوسرا طبقہ ہے اس کی وضاحت فرمائی کہ دوسرا طبقہ کون سا ہے. وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ, کہ کچھ لوگ وہ ہیں جنہیں لوگوں نے امام بنا لیا ہے. يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ, جنہیں لوگوں نے بنایا ہے وہ لوگوں کو جہنم کی طرف لے کے جائیں گے. بھئی توجہ چاہتا ہوں, لوگوں کے بنائے ہوئے جہنم کی طرف لے کر جائیں گے. اور اللہ نے صرف یہی نہیں کہا کہ وہ جہنم کی طرف لے کے جائیں گے, بلکہ محشر سے بات شروع کی تھی کہ یوما ندعو کل اناس بامامہم, ہر انسان کو محشر کے میدان میں قیامت کے دن امام کے ساتھ بلائیں گے. تو پھر وضاحت فرمائی, بڑی عجیب و غریب و نازک منزلیں دیکھیں. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ. اب اللہ کہہ رہا دیکھو خبردار, جنہیں لوگوں نے بنایا ہے وہ لوگوں کو جہنم کی طرف لے کر جائیں گے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ, اور دیکھ لینا میں اللہ قیامت کے دن ان کی کوئی مدد نہیں کروں گا. بھئی توجہ چاہتا ہوں, جو لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں ان کی اللہ کوئی مدد نہیں کرے گا. کاش بات یہیں رک جاتی, آیت یہیں ٹھہر جاتی. نہیں, آیت اور آگے بڑھی. وَأَتْبَعْنَهُمْ فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً, اللہ نے کہا جو لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں ہم نے ان کے پیچھے قیامت تک کے لیے لعنت کو لگا دیا ہے. توجہ چاروں دیکھیں نا, ہم نے ان کے پیچھے لعنت کو لگا دیا ہے. اور زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے, 9 ربیع الاول کو دیکھ لیجئے گا یوم لعنت پہ کس کس پہ لعنتیں پڑ رہی ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. ہم نے لوگوں کے بنائے ہوئے کے پیچھے قیامت تک کے لیے لعنت کو لگا دیا ہے. جہاں جہاں یہ جائیں گے ادھر ادھر لعنت جائے گی. بہت توجہ زان محترم, جہاں جہاں یہ جائیں گے وہاں وہاں لعنت جائے گی. پوری توجہ چاہتا ہوں. اب یہاں پر ٹھہر کر آپ کی شاداب سماعتوں کی نظر 2 جملے اور کرتا چلوں. اس مرحلے پر لعنت کی بات آئی ہے تو اس لیے وضاحت ضروری ہے. پوری توجہ فرمائیے گا زان محترم. دیکھیے لعنت کہاں کہاں تک پہنچتی ہے. جس کے پیچھے اللہ نے لعنت لگا دی ہے وہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا. فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجَلْ لعنت اللہ علی الکاذبین. آیہ مباہلہ میں اللہ نے کیا حکم دیا کہ ان سے کہو نصرہ نجران سے یہ اپنے بیٹوں کو لائیں, آپ اپنے بیٹوں کو, یہ اپنی عورتوں کو, آپ اپنی عورتوں کو, یہ اپنے نفسوں کو, آپ اپنے نفسوں کو لائیں, اور پھر جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہو. بہت توجہ زان محترم, جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہو. تو یہ مباہلہ ہو رہا تھا نصرہ نجران کے درمیان اور رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان. نصرہ نجران نے وڈرا کر لیا. انہی نے کہا ہم مباہلہ نہیں کریں گے. ایسے نورانی چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ پہاڑوں کو اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں,
اگر ان سے مباہلہ کر لیا تو نجران کا کوئی فرد بھی روئے زمین پر باقی نہیں رہے گا، تو ہم ان سے مباہلہ نہیں کریں گے۔ ادھر رسالت مآب نے جیسے ہی گھر سے باہر قدم نکالا، آسمان سے لعنت چل دی۔ بھائی توجہ چاہتا ہوں، جھوٹوں پر لعنت ہونا تھی نا، وہاں سے تو چل دی وہ، ادھر نبی نے قدم نکالا، ادھر وہاں سے لعنت چلی، اب مباہلے میں آ کے ٹھہر گئی۔ بھائی توجہ چاہ رہا ہوں محترم، دیکھیے مباہلے میں آ کے ٹھہر گئی، کیوں؟ کیونکہ مباہلہ ہوا نہیں، انہوں نے وڈرا کر لیا، اب لعنت واپس تو جا نہیں سکتی، وہاں سے جو چیز آ جاتی ہے وہ واپس نہیں جاتی۔ بھئی توجہ جاگ کے سنیے گا عزیزان محترم، اب لعنت چل دی، اب آ کے آسمان میں گردش کر رہی ہے، ٹھہر گئی، کیوں؟ کیونکہ جھوٹے کی تلاش ہے۔ اب یہاں جاگ کے سنیے گا عزیزان محترم، جناب فاطمہ زہرا جو دربار خلافت میں گئی تھی، وہ صرف فدق کا مطالبہ کرنے نہیں گئی تھی، بلکہ وہ جو امانت تھی، مباہلے میں لعنت آئی تھی اور مباہلے میں نجران پہ پڑی نہیں تھی، تو وہ لعنت جو آسمان میں گردش کر رہی تھی، وہ صرف مباہلے کے موقع پر جو لعنت آئی اور ٹھہر گئی اور ان پر پڑی نہیں، تو وہ منتظر تھی، اپنے مستحق کو ڈھونڈ رہی تھی۔ تو جناب فاطمہ جب فدق کے مطالبے کے لیے گئی تھی تو صرف فدق کا مطالبہ نہیں تھا، لعنت کو حقدار تک پہنچانے گئی تھی۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ بھئی توجہ ہے، تو قرآن نے کیا کہا کہ ہم نے ان کے پیچھے، جھوٹے اماموں کے پیچھے، لوگوں کے بنائے ہوئے اماموں کے پیچھے لعنت لگا دی ہے، تو لعنت پہنچ گئی، نہ گھر میں چھوڑے گی نہ دربار میں چھوڑے گی۔ توجہ نا، جہاں ہوگے وہاں لعنت خود بخود تلاش کرتی ہوئی پہنچ جائے گی۔ لیکن پھر میں کہوں گا کہ پروردگار آیت یہی ٹھہر جاتی، آیت یہاں بھی نہیں ٹھہری، آیت اور آگے بڑھی، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ۔ آیت نے کہا کہ یہ جو لوگ ہیں جو بظاہر نورانی چہرے بنائے گھومتے ہیں اور امامت کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے امام کو نہیں مانتے ہیں، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم محشر کے میدان میں ان کے چہرے پر پھٹکار کو برسائیں گے۔ بھئی توجہ چاہتا ہوں کہ وہاں پھٹکار ان کے چہرے پر برسے گی، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، کہ پھٹکار برسے گی۔ تاریخ نہیں سنا رہا ہوں، آیتیں سنا رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ خالی یہ نہیں کہا کہ ان کے چہرے پہ پھٹکار برسے گی، کہا فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ، اور ان کی نمازیں اللہ ان کے منہ پہ مار دے گا۔ بھئی توجہ عزیزان محترم، ان کی نمازیں ان کے منہ پہ مار دے گا، کن کی؟ جو امامت کو نہیں مانیں گے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ تو معلوم ہوا کہ جو اللہ کے بنائے ہوئے امام کو نہیں مانے گا، نہ اس کی نماز کام آئے گی، نہ اس کا روزہ کام آئے گا، نہ اس کا حج کام آئے گا۔ اس لیے کہ اللہ کے بنائے ہوئے امام کو ماننا ضروری ہے، اس کے بغیر نجات نہیں مل سکتی۔ پھر پروردگار عالم نے قرآن مجید میں مزید آگے بڑھ کے تمثیل پیش کی کہ امام دو طرح کے ہوتے ہیں۔ توجہ ہے نا، میں نے ابھی آیتیں پیش کی، ایک وہ کہ جو اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، ایک جو لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں، ایک وہ جو جنت میں لے کے جا رہے ہیں، ایک وہ جو جہنم میں لے کے جا رہے ہیں۔ توجہ رہے، اب اپنے وقت کے دو امام پروردگار نے سورہ شورى میں تمثیل دی کہ دو امام اپنے اپنے وقت کے، دنیا اس سے عبرت حاصل کر لے اور دیکھ لے کہ امامت ہے کیا اور امامت کی اہمیت کتنی ہے۔ پوری توجہ زانے محترم، دو امام اپنے وقت کے پیش کیے، اور ان میں پہلے امام کا نام ہے موسیٰ جو اپنی امت کی امامت کر رہے ہیں، دوسرا امام ہے فرعون جو لوگوں کا بنایا ہوا ہے، جسے لوگوں نے صرف امام نہیں خدا بھی بنایا ہوا ہے۔ توجہ ہے،
تو قرآن نے سورہ شعراء میں دونوں کی مثالیں دیں اور بتایا کہ ایک اپنے وقت کا امام فرعون ہے جسے لوگوں نے بنایا ہے، ایک اپنے وقت کا امام موسیٰ ہے جسے اللہ نے بنایا ہے۔ بہت توجہ فرمائیے گا، جاگ کے سنیے گا۔ اب موسیٰ اپنے گھر میں محو استراحت ہیں، بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، آرام کر رہے ہیں کہ دروازے پہ کسی نے دستک دی۔ موسیٰ باہر نکل کر گئے، دیکھا کون ہے؟ کچھ امتی کھڑے ہوئے تھے، کہنے لگے اے اللہ کے پیغمبر، آپ کے حکم کے مطابق آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم بہت جلد فرعون کا ملک چھوڑ دیں گے، اس لیے کیونکہ فرعون ہم پہ ظلم کرتا ہے، فرعون ہمیں ستاتا ہے، فرعون آپ پر بھی ظلم کرتا ہے، آپ کے ساتھیوں پر بھی ظلم کرتا ہے، تو آپ نے یہ طے کیا تھا کہ ہم جلد ہی اس ملک کو چھوڑ دیں گے تاکہ فرعون کے ظلم سے نجات مل جائے۔ توجہ چاہتا ہوں۔ تو موسیٰ نے کہا ہاں میں نے وعدہ تو کیا تھا، تو کیا تم لوگ تیار ہو؟ کہا حضور 3 لاکھ لوگ شہر کے باہر اکٹھا ہو چکے ہیں آپ کے ساتھ جانے کے لیے۔ توجہ رکھیے گا، کتنے لوگ؟ 3 لاکھ لوگ۔ اور میں جیسا عرض کر رہا ہوں مسلسل کہ میں قرآن سے پڑھتا ہوں، قرآن کی آیتیں سناتا ہوں، لیکن اب یہ تعداد جو ہے یہ آپ کو قرآن میں نہیں ملے گی، یہ صاحبان قصص الانبیاء نے لکھی، جن لوگوں نے انبیاء کے واقعات لکھے ہیں، ہمارے علماء فاضل حضرات، انہی نے تعداد لکھی کہ 3 لاکھ لوگ موسیٰ کے ساتھ جانے کے لیے شہر کے باہر اکٹھا ہو گئے۔ اب مجھے انصاف سے بتائیے، مہدی گنج کی کربلا میں اگر 1 یا 2 لوگ کہیں چلے جائیں، اچانک غائب ہو جائیں، تو کیا آپ کو پتہ نہیں لگے گا؟ بھئی 1 دن نہیں لگے گا، 2 دن نہیں لگے گا، پھر کہیں گے بھئی نظر نہیں آ رہے، کہاں گئے، کیا ہوا؟ گھر والوں سے پوچھیں گے، پڑوسیوں سے پوچھیں گے کہ وہ کہاں ہیں۔ توجہ ہے نا؟ تو جب آپ کو اطمینان بخش جواب مل جائے گا تو بات ختم، اور اگر پتہ لگا واقعی غائب ہو گئے تو آپ کی تشویش بڑھ جائے گی، آپ کی فکر بڑھ جائے گی کہ کہاں چلے گئے، کیا ہوا ان کے ساتھ، زندہ ہیں یا ہیں، اللہ جانے کس مصیبت میں ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں۔ تو یہ انسان کا نیچر ہے، یہ فطرت ہے، لیکن 2 لوگ اگر غائب ہوں گے تو ہو سکتا ہے 2 دن بعد پتہ لگے، فوراً آپ کو نہ پتہ لگ پائے۔ اگر اسی مہدی گنج کی کربلا سے معلوم ہوا کہ یہاں پر 150 لوگ رہتے ہیں اور 150 لوگ غائب ہو جائیں، میں توجہ چاہتا ہوں، بہت توجہ، تو کیا ہوگا؟ تو تشویش ہوگی کہ بھئی ایک دم سے سارے لوگ کہاں چلے گئے۔ توجہ۔ اور معلوم ہوا شہر سے 15-20 ہزار لوگ غائب ہو جائیں تو کیا گورنمنٹ کو پتہ نہیں لگے گا، سرکار کو پتہ نہیں لگے گا؟ جو ایجنسیاں کام کرتی ہیں، خفیہ ایجنسیاں، کیا وہ رپورٹ نہیں دیں گی کہ 15,000 آدمی ایک دم سے شہر چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو وہاں 15,000 کی بات نہیں تھی، 1-2 لوگوں کی بات، 3 لاکھ لوگ فرعون کا ملک چھوڑ کے جا رہے تھے۔ تو کیا فرعون کی ایجنسیوں نے اسے نہیں بتایا؟ فوراً پتہ لگ گیا کہ موسیٰ 3 لاکھ لوگوں کے ساتھ مصر چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ جیسے ہی فرعون کے پاس یہ میسج پہنچا، فرعون کہتا ہے خبردار، نہ موسیٰ جانے پائیں، نہ موسیٰ کا ایک بھی آدمی جانے پائے، میری سرحد سے باہر قدم نہ نکال سکے کوئی، فوراً ان سب کو گرفتار کر لو، اور اس کے لیے 10 لاکھ کا لشکر بھیجا۔ توجہ چاہتا ہوں، 3 لاکھ کو گرفتار کرنے کے لیے 10 لاکھ لوگ، اور خود فرعون بھی ان میں شامل ہو گیا کہ میں بھی چلوں گا، اور دیکھتا ہوں موسیٰ کی جرأت کیسے ہوئی کہ وہ ہمارا ملک چھوڑ دیں اس طرح سے۔ اور اب فرعون 10 لاکھ لوگ لے کر نکلا۔ بہت توجہ فرمائیے گا، جاگ کے سنیے گا۔ اور موسیٰ کا لشکر دریائے نیل کے قریب آ چکا ہے، 3 لاکھ لوگ دریائے نیل کے قریب پہنچ گئے۔ موسیٰ کے ساتھی کہتے ہیں، قرآن ہے یہ، سورہ شعراء میں اللہ فرما رہا ہے، میں آیت وہاں پڑھوں گا جہاں اشد ضرورت محسوس کروں گا عربی عبارت کی۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ جو ترجمہ ہے ایک طرح سے، یہ کوئی میں کسی تاریخ کی کتاب سے نہیں، قرآن سے سنا رہا ہوں کہ وہاں لشکر سمندر کے کنارے پہنچ گیا، اور کچھ لوگوں نے کہا اے اللہ کے پیغمبر، ہم دور سے دھول اڑتی ہوئی دیکھ رہے ہیں، بھئی 10 لاکھ لوگ گھوڑوں پہ سوار ہو کے آئیں گے تو اس کی دھمک کہاں تک جائے گی، دھول کتنی فضاؤں میں اونچائی تک پہنچے گی۔
تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے جو بزرگ تھے ساتھ میں کہ کوئی لشکر آ رہا ہے. تو موسیٰ نے کہا یقیناً لشکر آ رہا ہے اور کوئی اور نہیں آ رہا ہے, فرعون آ رہا ہے لشکر لے کر. اب جو انہوں نے سنا فرعون آ رہا ہے تو گھبرا گئے اور کہنے لگے موسیٰ یہ کیا غضب ہو گیا, آگے سمندر پیچھے لشکر, سمندر میں جائیں تو بھی موت, ڈوب کے مر جائیں گے, پیچھے بھاگیں تو بھی موت, لشکر کاٹ ڈالے گا, لشکر مار ڈالے گا, ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا. تو اب قرآن کہتا ہے, یہاں سے پوری توجہ چاہتا ہوں میرے تمام سننے والوں کی, قرآن کہتا ہے قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون, کہ موسیٰ کے اصحاب نے موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ تم نے تو یہاں لا کر ہمیں پھنسا دیا. بھئی توجہ چاہتا ہوں, کیا کہا کہ موسیٰ تم نے تو یہاں لا کر ہمیں پھنسا دیا. اور موسیٰ کیا کر رہے تھے, استراحت کر رہے تھے, آرام کر رہے تھے. بلا کے کون لایا تھا؟ بھئی توجہ ہے نا, جاگ کے سنیے گا, لائے کون تھے؟ امتی بلا کر لائے تھے. اب کیا کہہ رہے ہیں, قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون, موسیٰ کے اصحاب نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر آئے موسیٰ ہمیں تو تم نے یہاں لا کر پھنسا دیا, خدا کی قسم اسی دن سے ہمارے نزدیک صحابیت قابل اعتبار نہیں رہی. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. توجہ ہے نا, جب اصحاب نے نبی پہ الزام لگایا تو صحابہ ہمارے لیے اسی دن سے قابل بھروسہ نہیں رہے, قابل اعتبار نہیں رہے. غیروں نے نہیں موسیٰ پہ الزام لگایا تھا, قرآن کہہ رہا ہے اصحاب نے لگایا, ساتھیوں نے لگایا اور شک کیا کہ گویا ان کے ساتھ آ کے تو ہم مصیبت میں پھنس گئے. اب پھر قرآن کہتا ہے سورہ شورا, توجہ فرمائیے گا, اللہ کہتا ہے کہ ان لوگوں نے جب نبی پہ الزام لگایا تو ہم نے موسیٰ سے کہا فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ. موسیٰ گھبراتے کیوں ہو, پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کوئی بات نہیں, یہ الزام لگا رہے ہیں, لگانے دیجئے, آپ اپنا عصا اٹھائیے اور عصا کو پانی پہ مار دیجئے. جیسے ہی آپ پانی پہ ماریں گے راستہ بن جائے گا. توجہ عزیزان محترم, موسیٰ نے پانی پر عصا مارا, راستہ بن گیا. جب راستہ بنا تو موسیٰ نے کہا ہے امت والوں آؤ, راستہ بن گیا, تم کہہ رہے تھے پھنسا دیا میں نے, آؤ میں تمہیں نکال دیتا ہوں. توجہ, دریا میں راستہ بنا دیا, آ جاؤ. تو سارے آ کے کھڑے ہو گئے, اب آگے نہیں بڑھتے. موسیٰ کہتے تم دیکھ نہیں رہے ہو فرعون کا لشکر قریب آ رہا ہے, تمہیں مرنا ہے کیا, جلدی چلو. کہنے لگے ہمیں موت قبول ہے, اپنے اصولوں کو نہیں توڑیں گے. بھئی توجہ عزیزان محترم, یہ دیکھیے غیرت بھی دیکھیے کہ ہم اپنے اصولوں کو نہیں توڑیں گے. تو موسیٰ نے کہا بھئی اب کون سا اصول آ رہا ہے, کیا دقت ہے, کیا مسئلہ ہے؟ کہ دقت یہ ہے کہ آپ کو نہیں معلوم ہمارا مزاج کیا ہے. نبی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ہمارا مزاج نہیں معلوم کیا ہے. ہم 12 قبیلوں کے لوگ ہیں, 12 قومیں ہیں, اور راستہ آپ نے ایک بنایا ہے. بھئی توجہ رہے, ہم سب کو الگ الگ راستہ چاہیے. ہمارا اصول ہے کہ جس راستے پہ وہ قوم چلے گی اس پہ ہم نہیں چلیں گے, جس پہ ہم چلیں گے اس پہ یہ نہیں چلیں گے. سب کو الگ الگ راستہ چاہیے. اب تھوڑی دیر کے لیے موسیٰ تردد کا شکار ہوئے. پھر اللہ کہتا ہے فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ. ہم نے موسیٰ پر پھر وحی نازل کی اور ہم نے کہا کہ اے موسیٰ گھبراتے کیوں ہو, پریشان کیوں ہو رہے ہو, جتنی بار عصا مارو گے اتنی بار راستہ بنے گا. توجہ, اتنی بار راستہ بنے گا. موسیٰ نے 11 مرتبہ سا اور مارا, ایک بار راستہ بنا چکے تھے, 11 بار اور عصا مارا, 12 راستے بن گئے. اور کہا آؤ اب قوم والوں اپنی اپنی قوم کو لے کر اپنے اپنے راستے پہ پہنچ جاؤ. سارے راستے پہ کھڑے ہو گئے. اب موسیٰ کہتے ہیں کہ اب تو بالکل نزدیک آ گیا فرعون کا لشکر, خدا کے لیے اب جلدی کرو. تو کہتے ہیں اب بھی نہیں جائیں گے. بھئی توجہ رہے, اب بھی نہیں جائیں گے. کہ اب کیا دقت ہے, اب تو میں نے تمہاری فرمائش کے مطابق
سب کو الگ الگ راستے بنا کے دے دیے. کہ راستے تو بنا دیے آپ نے, مگر مسئلہ ہے. کہ کیا مسئلہ ہے؟ کہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس راستے پہ جائیں گے, ہم اس راستے پہ جائیں گے, وہ اس راستے پہ جائیں گے, کیا پتا کہ کون ڈوبا کون بچا. بھائی توجہ رہے. کہ پھر کیا چاہتے ہو؟ کہ ٹرانسپیرنٹ راستے, ہم سب ایک دوسرے کو دیکھ سکیں کون کس راستے پہ جا رہا ہے, کون ڈوب رہا ہے, کون بچ رہا ہے. تو موسیٰ نے کہا میں ضمانت لیتا ہوں تم میں کوئی ڈوبے گا نہیں, چلو. کہا نہیں, ہمیں تو ٹرانسپیرنٹ راستے چاہیے. فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ. اللہ کہتا ہے میں نے پھر موسیٰ پہ وحی نازل کی اور کہا گھبراتے کیوں, پریشان نہ ہو, اسی عصا کو ہر راستے پہ دوبارہ مارو. اب جو مارو گے تو یہ راستہ ٹرانسپیرنٹ ہوتا چلا جائے گا. بھائی توجہ, بہت توجہ, ٹرانسپیرنٹ ہوتا چلا جائے گا. موسیٰ نے سارے راستوں پہ سمارا, سارے راستے ٹرانسپیرنٹ ہو گئے. کہ اب چلو. اب چلنے لگے سارے کے سارے. 3 لاکھ لوگ اپنے اپنے راستوں پہ رواں دواں ہیں. فرعون کا لشکر آ گیا. جب فرعون کا لشکر آیا تو فرعون نے کہا کہ چلو تم بھی اسی راستے پر. تو لشکر والوں نے کہا ذل الہی ہم نہیں جائیں گے. کہا کیوں, دقت کیا ہے تمہیں؟ کہا ذل الہی ہم پانی پر نہیں چل سکتے. کہا رے جب موسیٰ چل سکتے ہیں تو تم کیوں نہیں چل سکتے؟ بہت توجہ سانے محترم. کیا کہا کہ موسیٰ جب جا سکتے ہیں تو ہم بھی جا سکتے ہیں. یعنی فرعون نے پہلی غلطی کیا کی؟ نبی کو اپنے جیسا سمجھا. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. اپنے جیسا سمجھا, نتیجہ کیا؟ وہ ڈوب گیا. تو جو نبی کو اپنے جیسا سمجھے گا وہ ڈوب جائے گا. اب فرعون کا لشکر کہتا ہے ذل الہی ہم اس راستے پہ تب چلیں گے جب آگے آگے آپ چلیے. بہت توجہ. تو فرعون نے کہا اچھا ٹھیک ہے, جوش میں تھا اس وقت. کہا ٹھیک ہے چلو میں چلتا ہوں آگے آگے, کیونکہ جب موسیٰ جا سکتے تو میں بھی جا سکتا ہوں. بس یہی گمان تھا کہ میں موسیٰ کے جیسا ہوں. توجہ رہے. اور اس کے بعد اس راستے پہ سوار ہو گیا. اب صاحبان قصص الانبیاء لکھتے ہیں کہ ادھر موسیٰ کے لشکر کا آخری آدمی دریائے نیل پار کر رہا تھا اور ادھر فرعون کے لشکر کا آخری آدمی دریا میں داخل ہو رہا تھا. اللہ نے پانی کو حکم دیا کہ ساری دیواریں توڑ دو اور فرعون کو اس کے لشکر کے سمیت ڈبو دو. بھئی توجہ رہے, سورہ شورى ہے, قرآن ہے. فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ڈوب گیا. کتنے لوگ تھے فرعون کے ساتھ؟ 10 لاکھ لوگ. 10 لاکھ لوگ فرعون نے ڈبو دیے. خود بھی ڈوبا, 10 لاکھ لوگ بھی دریائے نیل میں ڈوب گئے. موسیٰ کتنے لوگوں کو لے کر آئے تھے؟ 3 لاکھ لوگ. خود بھی بچ گئے, 3 لاکھ لوگوں کو بھی بچا لیا. اب یہاں ٹھہر کر دیکھیے, یہاں سے میرا سوال شروع ہوتا ہے جو ہمارا موضوع گفتگو ہے اس کا ماحصل. اب ہم اپنے موضوع سے بالکل قریب ہو گئے. کیا ہے؟ امامت اور نظام ہدایت. توجہ ہے نا. اگر ہادی اپنا گمراہ لوگوں کو مان لو گے تو ڈوب جاؤ گے. بھئی توجہ ہے نا. ہادی اسے مانو جو اس کا بنایا ہوا ہے. دیکھیے نتیجہ کیا سامنے آیا کہ جو اس کا بنایا ہوا ہادی تھا اس کے ساتھ 3 لاکھ لوگ تھے. اب اے میرے نوجوانوں, میں آپ سے اس مرحلے پر ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, بزرگوں سے معذرت کے ساتھ. بزرگوں سے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں نے خود سیکھا ہے, میں ان کے لیے کچھ عرض نہیں کرتا. میں تو اپنے نوجوان بھائیوں کے لیے عرض کر رہا ہوں اور آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. مجھے یہ بتائیے انصاف کے ساتھ کہ کیا موسیٰ کے لشکر میں 3 لاکھ لوگ جو تھے وہ سب متقی تھے؟ سب پرہیزگار تھے؟ سب صاحبان ایمان تھے؟ سب نیکوکار تھے؟ توجہ چاہتا ہوں. کیا موسیٰ کے ساتھ 3 لاکھ لوگ تھے یہ سارے نیکوکار, سارے پرہیزگار, سارے متقی, سارے صاحبان ایمان تھے؟ تو جواب سامعین کی طرف سے آ رہا ہے کہ نہیں, سارے نیکوکار نہیں تھے,
سارے متقی نہیں تھے، سارے پرہیزگار نہیں تھے، سارے صاحبان ایمان نہیں تھے۔ اگر سارے سچے اور اچھے ہوتے تو پھر وہ کون لوگ تھے جو کہہ رہے تھے موسیٰ تم نے تو ہمیں پھنسا دیا؟ توجہ توجہ زان محترم، اس کا مطلب کیا ہے کہ سارے لوگ سچے نہیں تھے، سارے لوگ اچھے نہیں تھے۔ اگر سارے سچے ہوتے، سارے اچھے ہوتے تو پھر توجہ چاہتا ہوں، اگر سارے سچے اور اچھے ہوتے تو پھر شک نہ کرتے نبی پر۔ بھئی توجہ رہے، یعنی موسیٰ پہ شک کیا تو شک کرنے والے نہ سچے ہوتے ہیں نہ اچھے ہوتے ہیں۔ بھئی توجہ فرمائیے، جا کے سنیے گا، چاہے موسیٰ پہ شک کرے چاہے مصطفیٰ پہ شک کرے، صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ چاہے ان پہ شک کریں چاہے ان پہ شک کریں، شک کرنے والے نہ سچے ہوتے ہیں نہ اچھے ہوتے ہیں۔ لیکن سوال قائم ہوتا ہے کہ مجھے یہ بتائیے، جنہوں نے شک کیا، شک کرنا ایمان میں کمزوری کی علامت ہے، اس کا مطلب ان کا ایمان مکمل نہیں تھا۔ اگر نبی پر ایمان مکمل ہوتا تو کبھی شک نہ کرتے۔ شک کیا یعنی ایمان میں کامل نہیں تھے۔ تو عزیزان محترم، ہم کیا کہیں کہ آپ کے مقدر میں ایسے ہی شک کی رہنما لکھے ہیں جن کا ایمان ہی مکمل نہیں ہے، تو جن کا خود ایمان مکمل نہیں ہے وہ آپ کا ایمان کیا مکمل کریں گے؟ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ بہت توجہ عزیزان محترم، تو معلوم ہوا کہ سارے سچے نہیں تھے، سارے اچھے نہیں تھے، کچھ خطا کار بھی تھے۔ موسیٰ کے ساتھ کچھ خطا کار بھی تھے۔ تو یہ بات اب ڈیسائیڈ ہو گئی، طے ہو گئی کہ خطا کار بھی تھے۔ توجہ رہے، اب آئیے فرعون کی طرف۔ کیا 10 لاکھ میں کوئی ایک بھی اچھا نہ تھا؟ بھئی توجہ ذرا سوچیے، غور کیجئے، کیا یہ ممکن ہے کہ 10 لاکھ سارے کے سارے برے ہوں؟ کوئی ایک آدمی بھی اچھا نہ تھا، کوئی ایک آدمی بھی سچا نہ تھا؟ یہ ہو نہیں سکتا کہ 10 لاکھ 10 کے 10 لاکھ برے ہوں، ان میں کوئی سچا نہ ہو۔ اب اگر میں کہوں تو نہ مانیے گا، اگر قرآن کہے کہ اس کے ساتھ سچے بھی تھے اچھے بھی تھے۔ بھئی توجہ چاہتا ہوں، قرآن نے کہا وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فرعون، فرعون کے ساتھ کچھ مومن بھی تھے، صاحبان ایمان بھی تھے۔ تو جب صاحبان ایمان بھی تھے تو کیا وہ بچ گئے؟ توجہ جاگ کے سنیے گا، کیا وہ لوگ بچ گئے جو صاحبان ایمان تھے اور فرعون کے ساتھ تھے؟ نہیں بچے، وہ سارے ڈوب گئے۔ جو صاحبان ایمان تھے مگر فرعون کے ساتھ تھے، فرعون انہیں بچا نہ سکا، وہ بھی ڈوب گئے۔ اب نتیجہ سنیے، جاگ کے سنیے، پوری توجہ چاہتا ہوں۔ موسیٰ تھے اچھے امام، امام اچھا تھا تو بروں کو بھی بچا کے لے گیا۔ توجہ توجہ، امام اچھا تھا تو بروں کو بھی بچا کے لے گیا، اور فرعون امام برا تھا تو اچھوں کو بھی ڈبو دیا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ بلند ترین صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ تو آپ نے دیکھا، توجہ عزیزان محترم، کہ اگر امام اچھا تھا تو گنہگاروں کو بھی بچا کے لے گیا، اور امام برا تھا تو صاحبان ایمان کو بھی ڈبو دیا۔ یہ ہے قرآن کی امامت اور یہ ہے نظام ہدایت، کہ اگر آپ کو نظام ہدایت کی معرفت نہیں ہے، غلط آدمی کو ہادی مان لیا، غلط آدمی کو امام مان لیا، تو نمازیں بھی گئیں، روزے بھی گئے، حج بھی گیا۔
ایمان بھی گیا، اسلام بھی گیا۔ اور اگر صحیح نظام کو پہچان لیا، صحیح راستے پر آ گئے، تو اگر کہیں لوچا بھی ہے، کہیں کمزوری بھی ہے، کوئی غلطی بھی ہو گئی ہے، تو وہ بھی کور ہو جائے گی۔ اگر امام اچھا ہوگا تو وہ بچا کر لے جائے گا۔ اب جاگ کے سنیے گا، آپ کی بیدار سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، یہ قیمتی جملہ، اور اب تک کی 3 دن کی مجلسوں کا حاصل ہے یہ جملہ جو آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں۔ موضوع گفتگو یاد رکھیے گا، امامت اور نظام ہدایت۔ پوری توجہ زدان محترم، یہ جو نظام ہدایت کو چلا رہا تھا، جسے اللہ نے ہادی بنا کر بھیجا تھا، جسے اللہ نے امام بنایا تھا، یہ کون تھا؟ موسیٰ اپنے وقت میں اکیلا امام تھا۔ توجہ، اور قومیں کتنی تھی موسیٰ کے ساتھ؟ ابھی میں نے عرض کیا قومیں کتنی تھی؟ 12۔ توجہ ہے نا، 12 قومیں تھیں، اور امام کتنے تھے اس وقت؟ ایک امام نے، جا کے سنیے گا، ایک امام نے 12 قوموں کو بچا لیا۔ یہاں معاملہ الٹا ہے، امام 12 ہے، قوم ایک ہے۔ عزیزان محترم، آج کیونکہ مجلس تاخیر سے شروع ہوئی، اس لیے بس اب سلسلہ کلام کو یہیں روک رہا ہوں، کیونکہ دوسری مجلس بھی کوئی تھی یہاں پر، تو اس کی وجہ سے آج کی مجلس تاخیر سے ہوئی، اور انشاءاللہ کل یہیں سے پھر سلسلہ کلام کو جوڑوں گا جہاں آج روک رہا ہوں۔ کل انشاءاللہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، اور میری خوش نصیبی ہے کہ بڑے عظیم ترین سامعین یہاں فرش اذا پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یوں تو ہر مولا کا وہ زدار عظیم ہے جو فرش اذا پہ آ جائے، لیکن ہمارے علمی ادبی اثاثے کے کچھ افراد بھی یہاں موجود ہیں۔ ہمارے کیپٹن رضوی صاحب تشریف لائے ہیں باہر سے اس وقت، اور یہ فارغ سیتا پوری کے پرپوتے ہیں۔ یہ میں عرض کر دوں، فارغ سیتا پوری کون ہیں؟ فارغ سیتا پوری میر انیس صلی اللہ مقامہ کے شاگرد ہیں، اور وہ شاگرد ہیں میر انیس کے، یہ بھی عرض کر دوں کہ جنہی نے اردو مرثی کی تاریخ میں سب سے طویل مرثیہ کہا ہے۔ فارغ سیتا پوری نے انیس صلی اللہ مقامہ سے بھی طویل مرثیہ کہا۔ حضرت عباس کے حال کا مرثیہ جب کہنے بیٹھے تو 850 بند کا مرثیہ کہا۔ انیس کے خود کے مرثیے 350 بند سے زیادہ نہیں ہیں، 250 300 350، لیکن وہ جب بیٹھے حضرت عباس کا مرثیہ لکھنے کے لیے 850 بند، اور یہ کوئی مطلب خطابت نہیں کر رہے ہیں، زبانی آپ کو نہیں بتا رہے ہیں، یہ کوکبہ فارغ ان کا مجموعہ موجود ہے، آپ اس میں 850 بند کا مرثیہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ یہ سنیں گے کہ وہ ہے کیا تو اور لطف آئے گا آپ کو۔ اس مرثیے میں 850 بندوں میں جو انہی نے اس کتاب کا مقدمہ لکھا ہے، انتقال ہو گیا درمیان میں، مرثیہ مکمل نہیں کر پائے، یعنی 850 بند کا مرثیہ بھی ناتمام ہے۔ اور لکھنا کیا چاہ رہے تھے؟ حضرت عباس کی جھڑپیں۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے، جنگ نہیں، جھڑپ۔ سوچئے 850 بندوں میں جس شاعر نے خالی جھڑپ لکھی ہو، اگر وہ جنگ لکھے گا تو کیا عالم ہوگا؟ یہ تو اس عظیم ترین شاعر کے پرپوتے یہ ہمارے کیپٹن صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ دوسرے ہمارے انجم اشفاق صاحب، یہ بھی بڑی علمی ادبی شخصیت ہیں، اور ان کے جو برادر ہیں، برادر خرد پروفیسر انیس اشفاق صاحب، وہ میرے استاد بھی ہیں، اور ان کے چھوٹے بھائی وہ بھی شہر میں ہی نہیں پوری دنیا میں اردو ادب کے حوالے سے ایک بڑی جانی پہچانی شخصیت ہے۔ تو میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ ایسے سامعین، اس طرح کی علمی ادبی شخصیتیں یہاں تشریف لاتی ہیں۔ تو میں توجہ چاہ رہا ہوں اپنے تمام سننے والوں کی، بس گفتگو تمام ہو گئی اسی کے ساتھ۔ انشاءاللہ کل سے گفتگو مزید آگے بڑھے گی یہیں سے جہاں آج چھوڑی ہے میں نے، کیونکہ یہ جو موقع ہے یہ 40 کا موقع ہے۔ یہ جو خمسہ ہوتا ہے یہ امام کے چہلم کی مناسبت سے ہوتا ہے۔ بس اسی مناسبت سے چند جملے کہوں گا، اور انشاءاللہ آپ اپنے آنسو نہیں روک پائیں گے۔ پہلے تو میں 40 کے حوالے سے ایک میسج دے دوں تاکہ میرے نوجوان بھی پہچانیں کہ ہم کس طرح کے اماموں کے چاہنے والے ہیں، کیسے اماموں کے ماننے والے ہیں، اور کیا کردار رہا ہے ہمارے بزرگوں کا۔ ابھی 3 سال پہلے سوشل میڈیا پر ایک واقعہ بہت وائرل ہوا تھا کربلا کے حوالے سے۔
میں چاہتا ہوں یاد دلا دوں اپنے نوجوانوں کو اس واقعے کو اور ربط مصائب۔ وہ واقعہ کیا تھا؟ واقعہ یہ تھا کہ کربلا کی سرزمین پر، کربلا محلہ پر 40 کی زیارت کے لیے ایک امام کا زائر پہنچتا ہے۔ جیسے ہی وہ کار سے قدم زمین پر رکھتا ہے اور اٹیچی ہاتھ میں لیے ہوئے ہے، بریف کیس اس کا ہاتھ میں ہے، 2 لوگ دوڑتے ہوئے آئے اس کی طرف، 2 لوگ جھپٹے اس اٹیچی کی طرف، اس بریف کیس کی طرف جو اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ دونوں نے پکڑ لیا اور دونوں اپنی اپنی طرف کھینچ رہے ہیں۔ وہ اپنی طرف کھینچ رہا ہے، دوسرا اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ اچھا کیوں کھینچ رہے ہیں وہ؟ اس لیے کیونکہ اس بات پہ دونوں لڑ رہے ہیں کہ یہ مولا کا زائر میرا مہمان ہوگا۔ اللہ اکبر! دیکھیں امام کے زائر کی کیا عظمت ہے۔ آپ کے گھروں سے بھی دنیا بھر سے اس وقت لوگ کربلا جا رہے ہیں، 40 کے سفر پہ سب گامزن ہیں، مشی ہو رہی ہے وہاں پر، سب پیدل سفر کر رہے ہیں۔ تو اب یہ 2 لوگ آپس میں لڑنے لگے اس بات کو لے کر کے کہ میں نے پہلے اس کو پکڑا ہے ٹیچی کو، اس کی، وہ کہہ رہا ہے میں نے پہلے پکڑا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں اپنے گھر لے کے جاؤں گا، میرا مہمان ہے یہ مولا کا زادار اور زائر، وہ کہہ رہا ہے میرا مہمان ہوگا یہ۔ دونوں جب آپس میں لڑنے لگے، یہ زائر کہتا ہے کہ میں حیرت سے کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا کہ مسئلہ کیا ہے، اتنا کیوں یہ لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ایک دم سے دونوں خاموش ہو گئے۔ ایک شخص نے دوسرے شخص کو تھوڑا چند قدم کے فاصلے پہ مجھ سے دور بلایا اور پتہ نہیں اس کو کیا کہا۔ واپس آیا، ایک شخص نے میری اٹیچی چھوڑ دی، دوسرے نے پکڑ لی اور کہا کہ اب جو ہے آپ ان کے گھر چلے جائیں، آپ ان کے مہمان ہو جائیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اس سے پوچھا کہ اے بزرگوار، ایک بزرگ تھا اور ایک نوجوان لڑکا تھا، دونوں میں آپس میں بحث ہو رہی تھی۔ تو اس بزرگوار سے اس نے پوچھا کہ آپ نے ایسا اس نوجوان لڑکے سے کیا کہا جو یہ چھوڑ کر چلا گیا؟ یہ تو کسی قیمت پہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا اور یہ چاہتا تھا کہ میں اس کا مہمان بنوں۔ تو اب دیکھیں آپ، عجیب و غریب واقعہ ہے کہ اس شخص نے، بوڑھے نے کہا کہ اس نے کیوں چھوڑ دیا، سنیے ریزن کیا ہے، سبب کیا ہے۔ اپنے میزبان کو بتایا کہ دراصل کچھ دن پہلے اس لڑکے سے، اس نوجوان سے غلطی ہو گئی تھی، اس نے جان کر کے نہیں کیا تھا، انجانے میں ہوا۔ میرے جوان بیٹے کا مرڈر اس نے کر دیا تھا، جوان بیٹے کا مرڈر کر دیا اس نے، اور میں نے اس پہ مقدمہ کیا۔ پھر اس کو پھانسی کی سزا ہونے والی ہے اس مقدمے میں، کیونکہ ثبوت، پروف، لاش سب کچھ موجود ہے، تو اس کو پھانسی کی سزا ہونا ہے اور اس نے میرے بیٹے کا مرڈر کیا ہے۔ تو میں نے اس سے یہ کہا کہ اگر تو اس ظاہر کی خدمت کا موقع مجھے دے گا تو میں اپنے بیٹے کا خون معاف کر دوں گا، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ تو جیسے ہی میں نے یہ کہا کہ میں معاف کر دوں گا تو یہ فوراً اس اٹیچی کو چھوڑ کر چلا گیا، کہنے لگا ٹھیک ہے آپ لے جائیے۔ تب میں آپ کو اپنے گھر لے کے آیا ہوں۔ عزادارو، یہ ہے امام کے ظاہروں کا مقام و مرتبہ۔ میں جب میڈیا میں پڑھتا ہوں کہ 40 کا موقع آتا ہے، دنیا کا سب سے بڑا دسترخوان امام حسین کے نام پر کربلا میں لگایا جا رہا ہے، اس حسین کے نام کا دسترخوان دنیا کا سب سے بڑا دسترخوان ہے، جو اپنے 6 مہینے کے بچے کے لیے کربلا میں سوال آپ کرتے رہے، ارے کوئی ہے جو رحم کھا کر میرے 6 مہینے کے بچے کو چند قطرہ آپ دے دے۔ عزاداران مظلوم کربلا، آپ دیکھیں میڈیا میں آتا ہے ہر سال دنیا کی سب سے بڑی جماعت کربلا محلہ میں ہوتی ہے، آج اسی کے نام پر کربلا میں سب سے بڑی جماعت ہو رہی ہے۔ جسے عصر کی نماز نہیں پڑھنے دی گئی، وہ نماز پڑھنا چاہتا تھا، تیروں کی بارش ہو رہی تھی۔ کبھی سعید اپنے سینے پہ آگے بڑھ کے تیر لیتے تھے، کبھی زہیر اپنے سینے پہ آگے بڑھ کے تیر لیتے تھے۔ ادھر نماز تمام ہوئی، ادھر سعید گرے، ادھر زہیر گرے، امام نے دونوں کا سر اپنے زانو پہ رکھا اور کہا سعید پروردگار تم پہ رحم فرمائے۔
اجرکم اللہ. بازادارو آخری جملہ، مجلس تمام ہو گئی. سعید کوئی وصیت تو نہیں ہے، زہیر کوئی وصیت تو نہیں ہے، کہ مولا کوئی وصیت نہیں ہے، بس ہم سے خدمت میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو ہمیں معاف کر دیجئے گا. یہ کہہ کر اصحاب باوفا کی طرف دیکھا کہ دیکھو جب تک ہم زندہ رہے ہم نے اپنے امام کو زخم نہیں آنے دیا. ہم نے اپنے امام کو زخم نہیں آنے دیا. اے اصحاب باوفا، اب امام کو آپ کے حوالے کر کے جا رہے ہیں، امام کا خیال رکھیے گا. اتنے میں سعید کہتے ہیں آقا اے مولا حسین، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے کوئی میرے دائیں بازو کے پاس بیٹھا ہوا ہے. کہ سعید تم نے پہچانا نہیں، ارے رسول خدا آئے. اس کے بعد سعید کہتے ہیں مولا مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے بائیں شانے کے پاس کوئی بیٹھا ہے. کہ تم نے پہچانا نہیں، ارے علی مرتضیٰ آئے ہیں. اس کے بعد سعید کہتے ہیں مولا ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے قدموں کی طرف کوئی نقاب پوش بھی کھڑی ہے. سعید اپنے قدموں کو سمیٹ لو، میری ماں زہرا تمہارے استقبال کے لیے آئی ہے.